ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں وہ ہم بھی ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرنے والے ہیں اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ اللہ مذاق کرتا ہے ان سے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ایسی ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى یہی لوگ ہیں کہ خرید لیا انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے انہیں وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ نصیب ہوا ابتدا میں منافقین کے بارے میں یہ بتلایا تھا کہ منافقین کی 3 قسمیں ہیں پچھلے درسوں میں منافقین کی 2 قسموں کا بیان ہوا تو ان 3 آیات میں بھی منافقین کی پہلی قسم کی حالت کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے انجام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یہ منافق لوگ جب ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور پھر ایمان کی خوبیاں ایمان کے فوائد ایمان کے ثمرات وہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان کا کیا کہنا ایمان تو کیسی یعنی اللہ پاک کی نعمت ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں انہیں جا کر ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین سے ملتے تو انہیں کہتے اِنَّا مَعَكُمْ پکی بات ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں تو پھر مسلمانوں کے پاس جا کر تم نے یہ کہا کہ ہم ایمان لا چکے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مذاق پہ کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں اور انہیں ایسی ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں جیسے بندہ بندے سے مذاق کرتا ہے اللہ پاک ایسا مذاق کرنے سے پاک ہے یہاں جو کہا کہ اللہ پاک ان سے مذاق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں ان کے مذاق کی سزا دیں گے اللہ پاک نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اپنی سرکشی پہ قائم رہیں اللہ پاک انہیں فوراً پکڑتے نہیں ہیں مواخذہ نہیں فرماتے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے یہ طرز عمل ہمارا ٹھیک ہے اگر یہ طرز عمل غلط ہوتا تو اس پہ مواخذہ آ جاتا اس پہ پکڑ ہو جاتی لیکن اللہ پاک فوراً پکڑتے نہیں ہے یہ جس طرح پہلے کاروبار کر رہے تھے خوشحال تھے اب بھی اسی طرح خوشحال ہیں اور جس طرح پہلے یہ
مال و دولت سمیٹ رہے تھے، اب بھی سمیٹ رہی ہیں، جس سے انہیں دھوکہ ہو گیا کہ ہمارا طرز عمل جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کہ جب یہ تنہائیوں میں اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، تو شیاطین سے کون لوگ مراد ہیں؟ منافقین کی اکثریت یہودیوں کی تھی، اکثر یہودی منافقین تھے، اور یہ منافق لوگ یہودی سرداروں کے پاس جاتے تھے، اسی طرح مشرکین کے پاس جاتے تھے، اور مشرکین جو ہے وہ یہودیوں سے بھی اپنا میل جول رکھتے تھے، منافقوں سے بھی رکھتے تھے، تاکہ وہ اسلام کے خلاف سازش کر سکے، اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام کسی صورت میں بھی سر بلند نہ ہو، اسلام کو ترقی نہ ہو، اسلام مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے، اسلام کا چراغ بجھ جائے۔ تو یہ یہودیوں کے پاس جاتے، یہودیوں کے سرداروں کے پاس، اور اسی طرح مشرکین کے سرداروں کے پاس جاتے، تو وہ ان کی پیٹھ جو ہے نا وہ تھپکتے، ان کی ہمت افزائی کرتے، اور ان کے نفاق کی جو ہے وہ تعریف کرتے۔ یہ چونکہ نفاق کیا بیج بو رہے تھے، نفاق کی ہمت افزائی کر رہے تھے، نفاق پہ انہیں شاباش دے رہے تھے، تو یہ لوگ گمراہی کا سبب بنے ہوئے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں شیاطین سے مراد یہودیوں کے سردار اور مشرکین کے سردار، کہ جن کے بعد یہ جاتے تھے اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کی پیٹھ تھپکتے تھے، ان کے نفاق کی تعریف کرتے تھے، انہیں شاباش دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے لفظ کس کا استعمال کیا ہے؟ شیاطین کا کیا ہے۔ ہیں تو وہ انسان، لیکن ان کے اندر صفات جو ہیں وہ انسانوں والی نہیں، شیاطین والی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے ان کا انجام بیان کیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ جیسے کوئی آدمی اپنا سامان بیچتا ہے اور اس کے بدلے قیمت لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہدایت لے کر آئی، انہوں نے ہدایت کو نظر انداز کیا، گمراہی کو اختیار کیا، تو گویا کہ انہوں نے ایک تجارت کی ہے، ہدایت دی ہے اور گمراہی لی ہے۔ اس کا کیا نتیجہ رہا؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور انہیں نہ ہی راہ راست نصیب ہوا۔ دنیا کا بھی نقصان ہوا، آخرت کا بھی نقصان ہوا۔ دنیا کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ان کا نفاق کھول دیا، دنیا کے اندر یہ ذلیل ہوئے، دنیا کے اندر یہ رسوا ہوئے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیسا عذاب ہے؟ قرآن کریم میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہ نفاق والی صورت، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ لوگ کوشش تو کرتے آئے ہیں ابتدا سے، اور موجودہ زمانے میں بھی یہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آئے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ان سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے، کاش کہ مسلمان محتاط رہتے اور ان کے دھوکوں سے بچے رہتے۔